مفتی ناصر حسین قاسمی کے چینل نورشڈ بائی قرآن کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام پورے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی جاری ساری رہتا ہے، مگر تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام کا دروازہ پوری طرح کھل جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس تیسرے عشرے میں اپنے بندے کو نوازنے کے لیے ایک اہم دن شب قدر رکھا ہے۔ شب قدر یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام و اکرام کا دن ہے۔ شب قدر میں ہی پورے سال پوری دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے۔ شب قدر کی تاریخ اتنی اہم تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی دن میں قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے شب قدر میں ہی قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا۔ لیکن ہم لوگ آج شب قدر سے بالکل غفلت برتتے ہیں۔ شب قدر میں جس طرح عبادت کی طرف ہم لوگوں کو متوجہ ہونا چاہیے متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور پوری رات محض کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ شب قدر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں راجح قول کے مطابق 21 کو یا 23 کو 25 کو 27 کو 29 کو انہی 5 طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں متعین ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کئی کتب حدیث میں یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شب قدر رمضان المبارک تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ ایک اہم بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ شب قدر میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے۔ بندے کو جو بھی توفیق ہو، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے یا دعا کا اہتمام کرے، کوئی خاص عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک دعا صحیح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر شب قدر ہم کو معلوم ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر اگر تم کو معلوم ہو جائے تو اس میں اس دعا کا اہتمام کرو۔ دعا یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ معاف فرماتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ صرف یہ دعا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، لہٰذا شب قدر کی رات میں اس دعا کا خاص اہتمام فرمانا چاہیے۔ اس کے علاوہ عبادت کا کوئی بھی خاص طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین نہیں ہے۔ بندہ کو اختیار ہے، بندہ چاہے تو وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نفل نماز پڑھے۔ یہ شب قدر اتنی اہم رات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ شب قدر کی رات میں جو بندے نے صحیح نیت کے ساتھ عبادت ثواب کی امید سے ایمان کے ساتھ شب قدر کی رات میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔